السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو جو ہے اور ویڈیو کی بنسبت کچھ لمبی ہے، چونکہ اس ویڈیو کے اندر ان چیزوں کو میں نے بتایا ہے جو عام طور پر ہمارے گھروں میں بلکہ ہر ایک کے گھر میں یہ معاملہ پیش آنا ہے آج نہ کل۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ اگر ہمارے گھروں میں کسی کا آخری وقت چل رہا ہے، جی ڈاکٹر نے جواب دے دیا، کوما میں ہے، سکرات کی حالت ہے، غشی طاری ہے، اب پہچاننا بند کر دیا ہے، کوما میں ہے، اس طرح جو اگر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت گھر والوں کو اس شخص کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرنا ہے، اس گھر کے اندر کیا کرنا ہے، اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کیا کیا چیزیں جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، ان سب چیزوں کا علم ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہر ایک مرد کے لیے، ہر ایک عورت کے لیے۔ روح نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے، روح نکلنے سے پہلے اور روح نکلنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ہی خاص چیزیں ہیں جس کا علم جو ہے ہر ایک مسلمان کو ہونا ضروری ہے۔ کم از کم آخری وقت میں شریعت و سنت کے مطابق ہم لوگ جو ہے وہ شخص جس کا آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے والا ہے، تو کم از کم شریعت و سنت کے مطابق ہم لوگ جو ہے ان کے ساتھ معاملات کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان کے اوپر خاتمہ فرمائیں گے اور آخرت کی ساری منزلیں ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو لہذا یہ ویڈیو بہت خاص ہے اور ساری چیزوں کو میں نے کوشش کی ہے اس میں بتانے کی۔ آخر میں مجھے ایک بات بتانی تھی جو ذہن میں اس وقت نہیں تھی، جو میں نہیں بتا سکا۔ اگر وہ شخص جس کا انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت ہے اور ڈاکٹر نے جواب دیا ہے، اگر وہ ہوش و حواس میں ہے، وہ بول سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، تو لہذا اپنے گھر کے لوگوں کو کم از کم جو ہے وصیت میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خاص طور سے یہ چیز بھی بتا دے کہ میرے اوپر کس کا قرض ہے، میں نے کس کا لیا ہے اور اسی طریقے سے میں نے کس کو دیا ہے، یعنی لین دین کا مسئلہ جو ہے یہ خاص طور سے یہاں پر ذکر کر دینا ان کو بتا دینی چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں اور اسی طریقے سے قرآن کی آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو اپنا وصیت نامہ خاص طور سے لکھ کر کے رکھنا چاہیے اور خاص طور سے اس میں جو ہے ان چیزوں کا تذکرہ کر دے کسی سے انہوں نے لیا ہے قرض کے طور پر، سامان کی شکل میں ہو یا پیسے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے انہوں نے اگر کسی کو کوئی سامان دیا ہو یا اسی طریقے سے پیسہ دیا ہو، قرض کے طور پر دیا ہو، تو اس طرح کے اگر کچھ معاملات ہو تو اس کو بتا دینی چاہیے اور لکھ کر کے اپنے پاس رکھنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو سپرد کر دینی چاہیے۔ تو میں نے یہ چیز اس میں نہیں بتائی تھی، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں اگر ان کی ایسی حالت ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں تو ان سے جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے پوچھ لینی چاہیے۔ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے جب جنازہ گاہ میں لے جایا جاتا ہے تو امام صاحب جو جنازہ پڑھانے وہ اعلان کرتے ہیں، ان کی طرف سے وارثین اعلان کرواتے ہیں کہ جی ہمارے ابا کے اوپر جو ہے، مردہ کے اوپر جو ہے، اس میت کے اوپر کسی کا کوئی لین دین کا مسئلہ ہو تو ان کے وارثین سے مل لیں۔ عام طور پر وہاں پر دو باتیں پیش آتی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیے ہوتے ہیں، یعنی قرض کے طور پر انہوں نے کچھ دیا تھا لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ شرماتے، پتہ نہیں مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، پتہ نہیں کیا کہیں گے، تو شرمی میں بعض لوگ نہیں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کچھ لوگ لینے کے لیے آ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے بدگمانی ہو، موٹی رقم ہوتی ہے، زیادہ رقم ہوتی ہے تو لوگ اس پہ جو ہے بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ابا دیے تھے کہ نہیں دیے تھے، پتہ نہیں کبھی اس سے کوئی معاملات، اس طرح کے کچھ باتیں پیش آنے لگتی ہیں۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اور انہوں نے اعلان کا ناجائز فائدہ اٹھایا کہ فلاں جی آپ کے ابا نے ہم سے بھی لیا تھا، کسی کو بتایا نہیں، تو کبھی تو ہم تو لیتے دیتے نہیں تھے لیکن ہم سے بھی لے لیا تھا اور ہمارے پاس تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ اگر دینا ہے تو دیجیے، آپ کی مرضی۔ اس طرح کا لہٰذا ساری تفصیل سے جو ہے ایک چیز کو میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے، لہذا مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی نفع ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس ایک کتاب ہے احکام میت اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اسی سے متعلق جو ہے، نماز جنازہ اور ایصال ثواب وغیرہ سے متعلق جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں۔
ایک بات جو ہے بہت غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے ایک بات سمجھ میں آئی، ایسے مسائل تو بے شمار ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی ہر وہ بات، یعنی ولادت جس وقت بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے موت تک، آخری وقت تک، روح نکلتے وقت اور روح نکلنے کے بعد، جیسے جنازہ ہے، کفن دفن ہے، یہ سارے مسائل ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے اس کے بعد بھی بہت سارے مسائل ہیں، ایصال ثواب کس طرح کرنا ہے۔ یہاں پر خاص طور سے جو بات میں آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ غور سے سنیں گے، اور آئے دن آج ہمارے گھر میں ہے تو کل آپ کے گھر میں ہوگا، تو پرسوں ان کے گھر میں ہوگا، اور آج نقل جو ہے نا کسی سب کے گھر میں یہ موقع آتا ہے، یہ بات پیش آتی ہے کہ کسی آدمی کا آخری گھڑی ہے، آخری ان کا وقت چل رہا ہے، جاں کنی کی حالت ہے، سکرات کی حالت ہے، جی اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، موت کا وقت جو ہے قریب آ چکا ہے۔ آثار سے یعنی حالات سے پتہ چلتا ہے کہ اب ان کا وقت زیادہ نہیں ہے، زیادہ دیر کا مہمان نہیں ہے، بلکہ عام طور پر کبھی لوگ بولتے اب زیادہ دیر کے مہمان نہیں ہے، اب جتنی دیر ہو سکے، 1 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹہ ہو، 1 دن ہو، 2 دن ہو۔ ڈاکٹروں نے بھی یہ جواب دے دیا ہے، اور حالات اچھے نہیں معلوم ہوتے ہیں، جن کو ملنا ہے آ کر کے مل لے، جن کو معافی تلافی کرنی ہے وہ آ کر کے کرا لے۔ تو اس طرح کی جب حالت ہو جاتی ہے تو عام طور پر جو ہے کچھ ایسے مسائل ہیں، روح نکلنے سے پہلے اور روح نکلنے کے بعد عام طور پر ہمارے گھروں میں ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے، علم ہے لیکن چند ہی لوگوں کو، چونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے اس میں ان سب چیزوں کا جو ہے اہتمام، یعنی جو شریعت کے اندر جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق آدمی لوگ کر نہیں پاتے ہیں۔ تو اس لیے جو میں ابھی چند منٹ کہہ لیجئے کچھ بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ غور سے سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میری بات کو مکمل غور سے سن لیجئے، تاکہ آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، یا اسی طریقے سے آپ کے رشتہ داروں میں یا محلے میں، پڑوس میں، اگر کسی کے گھر میں اگر اس طرح کی نوبت آ گئی ہے، کسی کا آخری وقت ہے، تو ہمیں یا گھر والوں کو ہمیں کیا کرنی چاہیے تاکہ آپ بھی دوسروں کو بتا سکیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہیں، یا تو آدمی ہاسپٹل میں ہے یا تو آدمی گھر پر ہے، تو ہاسپٹل میں ہے، ہسپتال میں ہے، ایڈمٹ ہے، تو اپنے بس میں تو نہیں ہے، وہاں پر جیسے جس روم میں اور جس بیڈ کے اوپر اس کو لٹایا گیا ہے اس کو تو اسی حالت پر رہنے دیں گے، لیکن اپنے گھر میں ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کا آخری وقت چل رہا ہے، تو لٹانے کا یعنی اس کو سلانے کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پاؤں جو ہے قبلہ کی طرف کر دیا جائے، پچھم کی طرف، اور سر کی طرف جو ہے تکیہ اور اونچی تکیہ ڈال دیا جائے، تاکہ اس کا چہرہ جو ہے، اس کا سر جو ہے قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر پاؤں جو ہے قبلہ کی طرف نہیں بلکہ اگر سر کر دیا جائے تو پھر پورب کی طرف، جو مشرق کی طرف اس کا چہرہ ہو جائے گا، تو چہرہ جو ہے اس کا سینہ جو ہے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اتر دکھن، جس طریقے سے مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، قبر میں مردے کو ڈالا جاتا ہے، ویسے ہی جو ہے اتر کی طرف سر رکھ دیا جائے اور پاؤں جو ہے دکھن کی طرف کر دیا جائے۔ تو یہ 2 حالت ہے۔ اور چیت لٹایا جائے اس لیے کہ کروٹ لٹانے پر یا کسی اور اس آخری شخص جس کا آخری وقت چل رہا ہے، لٹانے سے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو چیت لٹایا جائے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے، وہاں پر سب سے اہم کام وہاں پر یہ کرنی چاہیے، اگر اس شخص کا اگر کپڑا خراب ہے پیشاب پخانے کی وجہ سے، تو جتنا جلدی ہو سکے اس کے کپڑے کو بدل دیا جائے۔ اگر بار بار بھی نوبت آتی ہے تو اس کے لیے ابھی بہت ساری چیزیں جیسے ہگیز وغیرہ چلتی ہے تو اس کو پہنا دیا جائے، تاکہ جو ہے پورا بستر خراب نہ ہو، اس کا کپڑا خراب نہ ہو۔ اس طرح جو ہے
اگر دھو سکتے ہیں تو دھو دے، ورنہ جو ہے کسی کپڑے کو بھگا کر کے اس کے کمر کے نیچے سے اس کو پوچھ دیا جائے صاف ستھرا۔ بستر بھی پاک ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کا کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس کا خاص طور سے اہتمام کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایسی مخلوق اب یہاں پر آ رہی ہے، یعنی فرشتے، جس کو وہ سراپا وہ پاک ہی مخلوق ہے، اور وہ مخلوق جو ہے پاکی کو پسند کرتی ہے، تو لہٰذا وہاں پر پاکی کا خاص طور سے اہتمام کرنا ہے، اس کے کپڑے کا ہو اور اس کے بدن کا ہو یا اس کے بسترے کا ہو۔ اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ لوبان جو خوشبو کے لیے جلائی جاتی ہے، لوبان کی دھونی وہاں پر دی جائے تاکہ وہاں پر خوشبو پھیلے۔ اگر لوبان نہ ہو تو اگربتی وغیرہ بھی جلا سکتے ہیں۔ یہاں پر تیسری بات یہ ہے، عام طور پر لوگ آتے ہیں ملنے والے تو ٹھیک ہے، معافی تلافی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہاں پر آنے کے بعد لوگ پوچھیں گے ہم کو پہچان رہے ہیں، ہم کون ہیں، ای کون ہے، او کون ہے، جی ہم آپ کی بیٹی ہے، ہم آپ کے بیٹا ہے، ابا ہم کو نہیں پہچان رہے ہیں، جی بھائی ہے، بھیا ہم کو نہیں پہچان رہے۔ تو اس طرح آپ کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ جو ہے سختی کے عالم میں ہے، تکلیف کے عالم میں ہے۔ آپ کے پہچاننے سے نہ پہچاننے سے، بولنے سے نہ بولنے سے وہ کچھ نہیں، ساری زندگی تو آپ کو تو پہچانا ہی، آپ کا نام اور آپ کی ضرورت، آپ کا نام بھی وہ جان رہا تھا اور آپ کی ضرورتوں کو پوری کر رہا تھا۔ اس وقت پہچاننے نہ پہچاننے سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے، اس لیے اس طرح کے کوئی الفاظ وہاں پر، ہاں معاف کر دیجئے، یہ الگ سی مسئلہ ہے، کوئی چیز پوچھنا ہے، کسی چیز کی جانکاری لینی، وہ چیز الگ ہے، لیکن یہ پہچانوانا، یہ سب چیز جو ہے وہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے، اب یہاں پر کیا کیا پڑھنا چاہیے، تو پہلے میں نے بتایا کہ اس کو جو ہے لبان وغیرہ اور اس کے کپڑے وغیرہ کی صفائی ہونی چاہیے۔ پڑھنے کے لیے جو ہے اول سب سے بہتر یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس کا آخری وقت ہو تو اس وقت جو ہے سورہ یاسین، قرآن شریف کا کہ ایک سورت ہے، سب لوگ جانتے ہیں، جو لوگ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں، سورہ یاسین جو ہے وہاں پر اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ سورہ یاسین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر مومن کے دل میں جو ہے سورہ یاسین ہو، یعنی سورہ یاسین کو یاد کرنی چاہیے، چونکہ آپ ایسی جگہ جیسے ہاسپٹل میں ہے، آپ کے پاس قرآن نہیں ہے، آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ زبانی یاد کر لیجئے، سب کو یاد کرنی چاہیے۔ اگر یاد نہیں ہے تو آپ قرآن لے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا موبائل میں بھی دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو سورہ یاسین پڑھنی چاہیے۔ سورہ یاسین پڑھنے کا جو ہے عام طور پر لوگ یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھ دینے سے اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر دو بات ہوتی ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی فی الفور ہو یا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے، یا اس مرض کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے موت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی ہے، اور ابھی اس کا وقت باقی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس شخص کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جو ہے آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں، یعنی جو تکلیف کی حالت میں تھا، جو تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات دے دیتے ہیں۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ جو ہے، یہ حدیث شریف تو مجھے کتابوں میں نہیں ملی، لیکن حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا حنیف صاحب لوہاری، گجرات کے رہنے والے حضرت، تو ان کے بیان میں نے سنا تھا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے ایک فائدہ انہوں نے بتایا کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ جب سورہ یاسین آخری وقت میں وہاں پر تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تو جب سورہ یاسین نازل ہوئی تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جتنے فرشتے سورہ یاسین کے ساتھ دنیا میں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ تمام کے تمام فرشتے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ لہذا جو ملک الموت ہے، جو موت کا فرشتہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ، سورہ یاسین کے اتنے فرشتے وہاں پر جمع ہو گئے ہیں جس کی روح اپنے نکالنے کے لیے آپ نے کہا کہ وہاں پر میرے لیے روح نکالنا وہاں پر اب دشوار ہے، مشکل ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا موت کا تو ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس سے کہتے کہ جاؤ اور وہاں پر جس شخص کا بھی انتقال ہونے والا، روح نکلنے والی، اس کی روح نکالنے سے پہلے جو ہے تم جو ہے جنت کے مناظر، یعنی جنت کا دیدار اس کو کراؤ، جنت کے محل ہے، جنت کے
وہاں کے کپڑے ہیں، وہاں کے کھانے پینے کی چیز ہے، جنت کی عورتیں، یعنی جنت کی چیزیں جو ہے جب وہ دیکھنے لگتا ہے تو اس کی روح جو ہے خود بخود جو ہے پھڑکنے لگتی ہے اور نکلنا چاہتی ہے۔ تو لہٰذا جب اس کی روح جو ہے خود نکلنا چاہتی ہے، پھڑکنے لگتی ہے، تو فرشتہ جو ہے پھر آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ بہرحال سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روح نکلنے میں جو ہے آسانی ہو جاتی ہے سورہ یاسین کی تلاوت کر دینے سے۔ تو گھر میں جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں، چند لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک آدمی پڑھ سکتے ہیں، اور بار بار جو ہے چونکہ کئی دن تک کبھی وہ سکرات کی حالت ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ پڑھ کر کے پھر چھوڑ دے، بلکہ مستقل جو ہے مسلسل آدمی وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ ایک تو قرآن شریف کی تلاوت سے متعلق ہم نے بتا دیا، اسی طریقے سے کلمے کی تلقین، کلمہ کی تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بولنا نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، بلکہ وہاں پر خود ہم کو پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس طرح پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح پہلا کلمہ ہو، دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، دم آرام آرام سے، خوب بلند آواز سے بھی نہیں، اتنی آواز سے پڑھے کہ وہ شخص سن لے، اور محبت سے پڑھے، توجہ سے پڑھے، فکر سے پڑھے۔ فکر کیا کرنا ہے کہ اللہ اس کا آخری وقت ہے، اسے بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دیجئے کہ اس کی زبان سے بھی کلمہ نکل جائے۔ یاد رکھیے گا، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے گا، جو لوگ روزانہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو روزانہ پڑھنے کی جس کی عادت ہے، 100 مرتبہ صبح میں، 100 مرتبہ شام میں، چلتے پھرتے جس کو کلمہ پڑھنے کی عادت ہے، انشاءاللہ موت کے وقت اس کو کلمہ ضرور اللہ یاد دلا دیں گے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں جو سارا دن گزر جاتا ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، پورا دن رات گزر جانے کے بعد بھی ایک مرتبہ بھول سے بھی اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں آتا ہے۔ تو ایسے وقت کو، ایسے لوگوں کو خاص طور سے اخیر وقت میں کلمہ کی توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بے شمار فضیلتیں ہیں، اس نیت سے بھی پڑھے، اس نیت سے بھی پڑھے کہ یا اللہ جس طریقے سے ابھی میں ہوش و حواس میں ہوں، چلتے پھرتے آسانی کے ساتھ میں یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، آخری وقت میں سختی کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت شیطان بھی حاضر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اے اللہ اس وقت یعنی آخری وقت میں مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ تو اس طرح آدمی روزانہ پڑھے تاکہ اخیر وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزانہ ہم پڑھتے تھے، اخیر وقت میں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو اس طرح جو ہے کلمہ آدمی وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھیں، جب اس کی زبان سے آپ نے سن لیا کہ وہ پڑھ رہا ہے تو کان لگا کے اچھی طرح سنیں، اگر ان کی زبان سے کلمہ ادا ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ پڑھنا بند کر دیں اور کوشش کریں کہ پھر ان کی زبان سے کوئی الفاظ اگر دوبارہ انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو پھر جو ہے پھر کلمہ دوبارہ ان کو پڑھانے کی کوشش کرے، مطلب یہ کہ کلمے کی تلقین کرے تاکہ یہ کلمہ جو ہے اس کی آخری کلام جو ہے اس کا یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہونی چاہیے، آخری، یعنی یہ بول لینے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد دنیا کی کوئی بات اس کی زبان سے نہ نکلا ہو، یا پھر اسی کلمے کو بار بار پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، یا کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام اس کی زبان سے آخری مرتبہ نکلنی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے دنیا کی کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ یہ تو بتا دیں کہ سورہ یاسین اور کلمہ کی تلقین، اسی طریقے سے اگر ایسی حالت اس شخص کی ہے کہ مطلب ابھی ہوش و حواس میں ہے لیکن اس کو خود جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ اب لگتا ہے کہ میں نہیں بچوں گا، میری روح جو ہے، میری جان جو ہے نکل جائے گی اور میرا آخری وقت چل رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جو ہے یہ پڑھا کرے، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، لا الہ الا اللہ، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ یہ وہ شخص جس کا آخری وقت ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا اب آخری وقت ہے اور آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے
اور اس کو جو ہے بالکل ہوش و حواس میں ہے تو اس کو جو ہے یہ پڑھنا چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی لا الہ الا اللہ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ سب جو ہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلی، جو ہم سے اوپر ہے ہمارے دوست ان کے ساتھ ہمیں ملا دیجئے، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل فرما دیجئے، لا الہ الا اللہ اللہم اعنی علی غمرات الموت۔ اے اللہ موت کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی ہے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اللہ میری جو ہے موت کے اوپر جو ہے میری مدد فرما، وسکرات الموت، اور موت کے سختی کے اوپر میری مدد فرما۔ یہ جو ہے اس شخص کو یعنی جس کا آخری وقت ہے اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اب اس کی اگر روح نکل گئی آسانی کے ساتھ، یہ جیسے بھی اس کی روح نکل گئی، تو اب کیا کرنی چاہیے گھر والوں کو؟ فوری طور پر جو ہے دونوں پاؤں کو سیدھا کر دے اور دونوں انگوٹھا کو ملا کر کے اس طرح کسی کپڑے سے باندھ دے، دونوں ہاتھ کو سیدھا کر دے، انگلی وغیرہ کو سب کو سیدھا کر دے، اس لیے کہ روح نکلنے کے بعد جس حالت پر اس کی روح نکلتی ہے اسی حالت پر اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر جو ہے وہ جو ہے ٹائٹ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، آپ اس کو سیدھا کرنا چاہے بھی نہیں سیدھا کر سکتے۔ تو لہذا فوری طور پر پاؤں کو سیدھا کر دینا ہے، دونوں ہاتھ کو سیدھا کر دینا ہے، انگلی کو برابر کر دینا ہے، اور دونوں جبڑا کو کسی کپڑے سے جو ہے اس کو جو ہے اس طرح ملا کر کے اور کسی کپڑے سے باندھ دے تاکہ منہ کھلا ہوا نہ رہ جائے۔ اگر باندھا نہیں گیا تو منہ کھلا کے کھلا رہ جاتا ہے، پھر جو ہے وہ لاش جو ہے اور جنازہ جو ہے عجیب جو ہے ڈراؤنا اور بھیانک معلوم ہوتا ہے، تو لہذا اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے سب سے آخری میں جو ہے روح جو ہے آنکھوں سے نکلتی ہے، تو لہذا پھر جو ہے آنکھ کو بند کر دینی چاہیے۔ اگر آنکھ نہیں بند کیا تو آنکھ بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، تو اس لیے پھر آنکھ کو بند کر دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو لوگ ہیں اس میں سے کوئی شخص جو ہے یہ دعا پڑھ دیں۔ دعا چونکہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ یاد بھی نہیں کرتے، پڑھتے بھی نہیں، دعا بھی یاد نہیں، حالانکہ دعا یاد ہونی چاہیے گھر میں سب لوگوں کو۔ یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، آدمی کو یاد کر لینی چاہیے۔ نہیں یاد ہے تو اس کو آپ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لکھ لیجئے، لکھوا لیجئے، یا اسی طریقے سے آپ موبائل وغیرہ میں بھی دیکھتے ہوں گے تو وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی دیکھ کر کے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کا فائدہ ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے تو تب پھر سمجھ میں آئے کہ دعا پڑھنے کا کتنی بہترین دعا ہے۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی دعا مردے کو قبر میں جب رکھا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، اس وقت یہی دعا پڑھی جاتی ہے، لیکن جب روح نکل گئی تو آنکھ اور منہ جب بند کریں گے، ہاتھ پاؤں سیدھا کر دیں گے، تو اس وقت یہ دعا پڑھ دیں گے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو دعا ہے اللہم یسرہ علیہ امرہ، اللہم یسرہ علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ یہ دعا کا مطلب یہ ہے، اس میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اے اللہ اس کے معاملے کو آسان فرما، بیچارہ اب تو دنیا سے جا چکا ہے، روح نکل چکے، اب اس کے معاملے کو آسان فرما۔ اللہم یسرہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملے کو آسان فرما، اور اس کے ما بعد کو یعنی اس کے بعد جو معاملہ پیش آنے والا ہے یعنی قبر وغیرہ کا، اس معاملے کو بھی سہل اور آسان فرما دے۔ کتنی اچھی دعا ہے مردے کے حق میں کہ اس کے معاملے کو آپ آسان فرما دے، اور اسی طریقے سے اپنے دیدار یعنی اپنی زیارت کی سعادت نصیب فرما، اس لیے کہ کل قیامت کے دن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ کی زیارت سے ان سے روک دیا جائے گا، یعنی اسے اندھا اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جمع کریں گے، کھڑا کریں گے۔ تو اس لیے یہاں پر خاص طور سے دعا فرما رہے ہیں، دعا کرنی ہے وَأَسْعَدْهُ بِلِقَائِكَ، اپنی زیارت اپنے دیدار کی سعادت نصیب فرما۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس دعا کا آخری جز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جہاں سے یہ جا رہا ہے یعنی دنیا سے جا رہا ہے، اب قبر میں رکھا جائے گا، تو اس دنیا کو چھوڑ کر کے دوسری دنیا میں جا رہا ہے، تو اس جہاں سے یہ روانہ ہو رہا ہے، اس سے بہتر وہ جگہ اسے عطا فرما،
یعنی جہاں سے جا رہا ہے اس سے بہتر جگہ ہو، یعنی قبر دنیا سے اس کی زیادہ بہتر ہو، تو لہٰذا اس دعا کو پڑھ دینی چاہیے۔ اب جو ہے ایک بات جو ہے ہمیں بھی نہیں معلوم ہوئی، مردے کے یعنی جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کے پیٹ کے اوپر جو ہے لوہا، جیسے کینچی ہے یا چھوٹا سا لوہا کا رڈ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے، لوہے کی کوئی چیز جو ہے بہت زیادہ وزنی بھی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے پیٹ پر رکھ دینی چاہیے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا پیٹ پھولے گا نہیں۔ یہ بات ہم کو بھی نہیں معلوم ہے، مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ کے اوپر جو ہے کوئی لوہے کی کوئی چیز ڈال دینے سے اس کا پیٹ جو ہے پھولے گا نہیں تو عام طور پر پیٹ پھول جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے جب یہ معاملہ ہو جائے کہ انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جن لوگوں کو اب خبر مل رہی ہے، انتقال کی خبر مل رہی ہے، تو ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جی عام طور پر ہمارے ہاں لوگ یہی دعا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس کے بعد دوسری دعا ہے، اسی دعا کے ساتھ دوسری دعا بھی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، نیکی عطا فرما، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر اے اللہ چیز مجھے عطا فرما، یعنی جس کو آپ نے لے لیا ہے اب اس کا بدل عطا فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کس شکل میں دیں گے، کیسے دیں گے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اس تفصیل میں تو انشاءاللہ پھر میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس دعا کو پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، لیکن یہ دعا پڑھنی چاہیے کم از کم درجے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے اب وہاں پر یعنی جس کا انتقال ہو چکا ہے یا آخری وقت چل رہا تھا یا انتقال ہو چکا ہے، اس وقت جو ہے جو عورت ناپاک ہے، جو عورت ناپاک یعنی غسل ان کے اوپر فرض ہے، جن حالت میں وہ روزہ نماز نہیں کرتی ہیں یا ایسے بھی وہ ناپاک عورت ہے، تو ان عورتوں کو بھی وہاں پر نہیں جانی چاہیے، غسل کر کے وہاں پر جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ضرورت پیش آ رہی ہے، جا بھی رہی ہے، تو فوراً جو ہے وہاں پر کسی وجہ سے اگر چلی بھی گئی تو فوراً وہاں سے واپس ہوئے۔ اسی طریقے سے جس مرد کے اوپر غسل واجب ہے، غسل فرض ہے، ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، ایسے شخص کو بھی وہاں پر نہیں جانی چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر نورانی مخلوق یعنی فرشتے ابھی ہیں، جب تک کہ جنازہ اٹھ نہیں جائے گا، جب تک کہ کفن دفن نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک کہ فرشتے ہوتے ہیں، تو لہذا ناپاک عورتیں ہوں یا اسی طریقے سے مرد حضرات ہو تو اس جگہ پر نہ جائے، پاک صاف ہو کر کے جائے۔ پھر وہاں پر جو ہے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ قرآن شریف لوگ پڑھتے رہتے ہیں جس آدمی کا مردے کا انتقال ہو گیا، تو مسئلے کے حساب سے سن لیجئے، قرآن شریف پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ جب مردے کو غسل دے دیا جائے تو پھر اس کے بعد آپ وہاں پر بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں رہی بات کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بغیر غسل دیے ہوئے بھی وہاں پر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن شریف تلاوت اگر وہاں پر کرنا ہے، مردے کے پاس اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے مردے کو غسل دینے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بغیر غسل کے مردے کے قریب میں قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری وقت جب روح نکلتی ہے تو عام طور پر پیشاب پخانہ اس مرنے والے شخص کے سے جو ہے اس کا صدور ہو جاتا ہے اور خروج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن جو ہے ناپاک ہوتا ہے، تو لہذا ناپاکی ہے وہاں پر، گویا کہ ناپاکی اس کے ساتھ ہے، تو لہذا وہاں پر بہتر یہ ہے کہ وہاں پر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، چونکہ ثواب پہنچانا، مردے کو سنانا مقصود تو ہے نہیں کہ مردہ میرا قرآن سنے گا، تو لہذا وہاں سے ہٹ کر کے دوسرے روم میں، کمرے میں کہیں دوسری جگہ قرآن کی تلاوت کرے، اور اسی طریقے سے کلمہ طیبہ یہ سب کا جو ہے ورد وغیرہ کرے اور اس کا اہتمام کرے، اور جتنا جلد ہو سکے مردے کو دفن کرنے کی کوشش کرے، اور فوری طور پر جہاں جہاں خبر کرنی ہو خبر کرے، اور اس بات کی دعا بھی کرے۔ یہ چیز بھی ہمیں نہیں بات معلوم ہوئی مطالعے سے کہ دعا بھی کرنی ہے ان کے حق میں۔ عام طور پر یہ لوگ دعا نہیں کرتے کہ اے اللہ ان کے جنازے کی نماز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک ہونے کی، شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نئی چیز مجھے بھی معلوم ہوئی، آپ لوگوں سے بھی بتا رہا ہوں کہ جس آدمی کا انتقال ہو جائے تو گھر کے لوگ یا دوسرے لوگ بھی دعا کرے
کہ اے اللہ جس شخص کا بھی انتقال ہوا ہے، جس کی خبر ملی ہے، جس کا اعلان بھی ہوا ہے، اے اللہ اس کے جنازے کی نماز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح جو ہے یہ سب چند باتیں ہیں اور نہایت ہی ضروری بات ہے، نہایت ہی اہم بات ہے۔ اگر آپ لوگوں نے دھیان سے سنا ہوگا، توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں اگر اس طرح کا یعنی کسی کا آخری وقت ہوگا، یہ سب موٹی موٹی باتیں ہیں لیکن اہم بات ہے، خاص باتیں لیکن اہم بات ہے، تو اس کا جو ہے اہتمام کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس طرح اگر کوئی ہمارے گھروں میں کوئی آخری وقت میں آخری جا کرنے کی حالت میں ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے یہ بھی چند باتیں جو بتائی گئی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا ہے اور اس طریقے سے مسائل کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے دنیا سے رخصت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن ہر مومنہ کی مغفرت فرمائے، اور خاص طور سے دعا مانگنا ہے، اور دعا میں خود بھی کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی موت کی سختی سے ہر ایمان والے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان کے اوپر خاتمہ فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اور شریعت و سنت کے مطابق کفن دفن جنازہ وغیرہ جو ہے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے اسی سے متعلق جو ہے جنازہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اور اس کے مسائل ہے، اسی طریقے سے مٹی دینے کے مسائل ہے، غسل کرانے کے مسائل ہے، کفنانے کے مسائل ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جو ہے اگلے پروگرام میں جو ہے انشاءاللہ یہ سب بات جو ہے آپ لوگوں کو بتائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ اچھی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔